علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واجب الاحترام سامعین حضرات،
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، رب العالمین نے انسان نو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے۔ یہ بیس بھی کٹاؤ تھوڑی جی۔ جتنے بھی انسان نے رب العالمین نے اگر بنایا ہے، تیز کر چڑھیے سگوں میں کٹاؤ بیس۔ رب العالمین نے انسان کو بنایا، پیدا فرمایا، صرف اور صرف اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے عبادت اللہ ذو الجلال نے آواز کٹ گئی ہے، ساری زندگی عبادت کرن لئی بنایا، پیدا فرمایا۔ عبادت واسطے خاص دن مقرر نہیں فرمایا، عبادت واسطے رب العالمین نے خاص رات مقرر نہیں فرمائی۔ یہ نہیں کہ سال دے بعد ایک دن آندا ہے، او دن عبادت کر لو، میلاد منا لو، بس یہی بہتر ہے، بیڑے پار ہو جان گے، اللہ کامیاب فرما دیں گے۔ نہیں، عبادت واسطے کو ایک دن یا کو خاص رات رب نے مقرر نہیں فرمائی، بلکہ رب العالمین نے جنانوں اور انسانوں بنایا تو اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن پڑھے آ جائے، رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا۔ اللہ ذو الجلال نے رہندے دنیا تک لئی قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرمایا۔ سن لو ذرا پیغام خداوندی، اللہ ذو الجلال فرما رہے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
اللہ ذل جلال فرما رہے نے اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، رب العالمین فرما رہے نے میں رب نے جنہاں نو انساناں نو بنایا تے اپنی عبادت لئی بنایا ہے۔ رب نے اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے، اے نہیں کہ اپنی منمانی بندہ کردہ جائے، جو دل دے اندر آئے اوہی بندہ کردہ نظر آئے۔ نہ رب العالمین نے دنیا دے اندر جتنے بھی انسان پیدا فرمائے نے، جتنے بھی رب العالمین نے کائنات دے اندر انسان تے جن بھیجے نے، اللہ ذل جلال نے اپنی عبادت لئی پیدا فرمایا ہے، اور عبادت اس انداز نال ہونی چاہیے جس انداز دے نال رب دا قرآن بتلا رہے ہے، اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو بتلا رہے نے کس انداز دے نال کہ میری امت والے ہو، میرے طریقے دے مطابق عبادت کرنی ہے۔ جدو میرے طریقے دے مطابق عبادت کر دے جاؤ گے، اللہ تواڈے نال پیار دا اظہار فرمان گے۔ سن لو ذرا پیغام خداوندی، اللہ ذل جلال فرما رہے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے اپنی زبان نبوت بتلا دے وہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاندے جے اللہ تواڈے نال پیار کرے، اگر چاندے جے اللہ تواڈے نال محبت دا اظہار کردا جاوے، آقا علیہ السلام فرما رہے نے فاتبعونی میری تابعداری کر دے جایا جے، فاتبعونی میرے آنکھیں لگ دے جایا جے، فاتبعونی میری اتباع کر دے جایا جے۔ اور جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں تابعداریاں بندہ کرے گا، جتھے آمینہ دے لال علیہ السلام نے بٹھایا ہے اوتھے بہ گئے نے، جس کام دا آقا علیہ السلام آرڈر دے دیتا ہے او من کے دکھا دیتا ہے۔ پھر رب العالمین فرما رہے نے یحببکم اللہ، یہ عمل تسے کر دے جاؤ، اے دے بدلے دے اندر اللہ تواڈے نال پیار دا اظہار کردا جائے گا، اللہ تواڈے نال محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ پھر تواڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہاں تے معافیاں دا کلم پھیر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ ذل جلال
بڑے ہی غفور الرحیم نے پتہ یہ لگا عبادت انج کرنی ہے جو آمینہ دے لال علیہ السلام دا طریقہ مبارک ہے۔ اگر آقا علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے بندہ کو عمل کرے گا، او عمل او دے بدلے دے اندر ثواب نہیں بلکہ عذاب ہوئے گا، وبال جان بن جائے گا۔ ویخلونا حضرت مروان خلیفہ مروان وقت دا حکمران وقت دا بادشاہ تے ہے بھی مسجد دا خطیب کردیا خلیفہ مروان جیڑا ہے ایک گل ذرا نوٹ کر کے لے جایا جے، جیڑا بندہ سنت عمل کردا ہے اور جیڑے بندے او دے ول ویکھ کے او دے طریقے دے مطابق سنت عمل کردے جان گے، آقا علیہ السلام فرما رہے نے انہاں نوں تے ثواب ملنا ہی ملنا ہے جیڑے او دے ولو ویکھ کے سنت دے مطابق عمل کردے جان گے۔ اللہ ذوالجلال او دے بدلے دے اندر انہوں بھی اجر تے ثواب عطا کردے جان گے۔ ایک بندہ بدعت عمل کردا ہے، خرافات نو ایجاد کردا ہے، بدعت ایجاد کردا ہے، اس بدعتی کام ویکھ کے جیڑے او دے ول ویکھ کے تے عمل کردے نظر آن گے، او دے بدلے دے اندر انہاں نوں تے عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ جن نے اے بدعت ایجاد کیتی ہے برابر دا وبال ملدا جائے گا، انہوں برابر دا عذاب ملدا جائے گا۔ خلیفہ مروان نے نا آرڈر دے دیتا ہے خطبہ جمعہ شروع ہون دے بعد جیڑا بندہ آئے گا 2 رکعتاں نفل نہیں پڑھے گا، سنتا ادا نہیں کرے گا، اے بندہ سنتا ادا کرے گا تے خطیب دے خطبے دے اندر خلل پیدا ہو جاندا ہے۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نوں بھی ان گلاں دا پتہ لگ گیا ہے جنہاں دے دلاں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت دا پیارے کٹنا کوارا کر لیندے نے، مرنا کوارا کر لیندے نے، آقا علیہ السلام دے سنت نو چھڑنا کوارا نہیں کریا کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ خطبے دے دوران ہی نا مسجد دے اندر داخل ہو جاندے نے، داخل ہو کے تے 2 سنتاں ادا کرن لگ پیندے نے۔ لوگاں نے بڑا روکیا منع کیتا کہ نہ پڑھو سنتا، خلیفہ مروان نے آرڈر دے دیتا ہے جیڑا بندہ آئے گا سنتا ادا نہیں کرے گا او بعد اندر سنتا ادا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سنتا ادا کر دے جا رہے نے، سلام پھیر کے تے بہ گئے نے، خطبہ جمعہ سن دے جا رہے نے، خطبے دے بعد نماز دے بعد ساتھی کو لا کے بہ گئے نے، کہنے لگے ابو سعید صاحب تو انہوں نہیں پتا خلیفہ مروان نے آرڈر جاری کر دیتا ہے جیڑا بندہ آئے گا سنتا ادا نہیں کرے گا بعد دے اندر ادا کرے گا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ والیو میں اس مروان دیا مننا کہ آمینہ دے لال دیا مننا ہے، میں آمینہ دے لال علیہ السلام دے زبان نبوت اپنے کنہ دے نال سنے آئے۔ خطبے دے دوران جیڑا بندہ مسجد دے اندر آئے گا 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھے گا، جیڑا پہلے آئے گا وہ 4 رکعتاں ادا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے بتلا دیتا
اگر مروان مینوں قتل بھی کروا دیندا ہے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے نو چھڑنا گوارا نہیں کر سکدا ہے آقا علیہ السلام دے سنتوں پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکدا ہے اوے خلو کیسے پیارے کیسے اللہ والے نے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جدو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نیکیاں کر دے جاؤ گے نمازاں ادا کر دے جاؤ گے میں رب العالمین تواڈے نال پیار کردا جاواں گا میں رب العالمین تواڈے نال محبت کردا جاواں گا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اور قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو انو دے دینے جس کام دا پیارے پیغمبر علیہ السلام تو انو آڈر دے دینے او من کے دکھا دے آجے جے دے تو آقا علیہ السلام روک دے نظر آنے او دے تو بعد آ جائے آجے منع ہو جائے آجے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے او پیار تے محبت نال عمل کر دے جائے آجے اور کیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے یار آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے صحابہ کس انداز دے نال آقا علیہ السلام دے طریقے نو اپنان دے نظر آ رہے نے حضرت فاروق اعظم کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو بیت اللہ دا طواف کر دے نظر آ رہے نے طواف کر دیا حجر اسود دے کول آ گئے نے حجر اسود نو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بوسا دین لگے نے تے اجے بوسا دیتا نہیں اچانک پیچھے ہٹ گیا نے تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے انکا حجر لا تنفع ولا تضر اے حجر اسود گل سن لے نہ تو نفع دا مالک تے نہ نقصان دا مالک میں تینوں کیوں بوسا دے رہا ہوں اس وجہ تو تینوں بوسا نہیں دے رہا ہے تو نفع نقصان دا مالک میں تینوں بوسا تان دے لگا ہوں آمینہ دے لال نو تینوں بوسا دین دیا میں ویکھے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے لب مبارک رکھ کے
تے تینوں بوسے دیندے رہنے میں تے آقا علیہ السلام دے طریقے تے عمل کردہ جا رہا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت عمل کرتے ہویا تینوں بوسا دے لگا میں کیسے رب والے نے کیسے آقا علیہ السلام دے تابعدار نے وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ویکھ لو آقا علیہ السلام دے پروانے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو آج سپیکر نے ساتھ نہیں دین دیا تسی دے کم از کم دیو نا حمزہ بھی پتہ نہیں آج نہیں آیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پروانے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اینجنا ایک جگہ تے کھڑے ہوں کے اعلان کر دے نظر آ رہے نے جناب عبداللہ ابن مسعود کہن لگے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑی عورت اپنیاں اکھاں دے اوپر جیڑے وال نے بروٹے جنوں کے آ جاندہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہو ماشاءاللہ جگاں دے پیر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے جیڑی عورت اپنے پروٹے بنوان دیئے بال اکھواڑ دیئے اللہ ذوالجلال اس عورت لعنت فرما دینے رب دی اس عورت لعنت جیڑی عورت اپنے پروٹے بنوان دیئے ہن میں اپنی جگہ تے سوچا تسی اپنے گھراں دا جائزہ لاؤ اپنیاں بیویاں ول اپنیاں بیٹیاں ول اپنیاں ہمشیراں ول تکے آجے کہ کیا ساڑھے گھراں دے افراد دے رب دی لعنت نہیں برسن ڈائی اللہ ذوالجلال دی اس عورت لعنت جیڑی عورت بروٹے بنوان دیئے اے اعلان پیارے عبداللہ ابن مسعود نے کیتا نا ایک عورت جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گئیے آکے کہن لگی پیارے عبداللہ جیڑی تسی گل کیتی ہے رب دی لعنت اس عورت یہ میں تے کتے نہیں قرآن دے اندر پڑھیا حدیث دے اندر ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کہن لگے اللہ نے قرآن دے اندر بتلا دیتا ہے کہن لگی قرآن دے میں بھی سارا پڑھے ہے قرآن دے میں بھی جاننی ہاں لیکن میں کہتے نہیں پڑھیا کہ رب نے لعنت کی دی ہوئے جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں قرآن وچوں ثابت کرنا سپارہ 28 جے سورت کا نام سورت الحشر جے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے قرآن دی آیت ہے وے کہ نہیں بی بی آندی ہاں قرآن دی آیت ہے وے جناب عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے پھر رب نے کہہ دیتا ہے جیڑی گل میرے نبی نے کہہ دیتی ہے جدے تو میرے محبوب پیغمبر نے منع کر دیتا ہے او دے تو منع ہو جاؤ جس کام دا آرڈر آقا علیہ السلام نے دے دیتا ہے
او کر کے دکھا دے وہ اس بی بی نے سنیا تے اکھاں بھر جاندیاں نے کہن لگی اسی تے بھلیاں ہی رہ گئیاں بھلیکھے دے اندر ماریاں چلیاں مائے آوے خلونا رب دا واسطہ دے کے کہہ رہا مائے جے مسئلے دا پتہ چل گیا ہے اپنے گھران دے اندر وعد کریا کرو اپنے گھران دے اندر تبلیغ کریا کرو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اویخ لبونا مننا تے اینو کیا جاندہ ہے او در حکم پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو آقا علیہ السلام دے طریقے دے مطابق جیڑا بندہ عمل کردہ ہے آقا علیہ السلام دے سنت دے مطابق جیڑا بندہ چلدا نظر آئے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ ذوالجلال دے نال پیار کر دینے تے اللہ دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیا کر دینے کیسے رب والے کنج انہاں نے منیا تے آقا علیہ السلام دیاں گلاں من کے دکھا دیتا ہے آن والا پروانہ آیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے کولا کے بہ گیا نے تے بڑے خوش مزاج آدمی نے تے رنگ بھی انہاں دا کالا جیا ہے پکا جیا رنگ گلاں کر دیا نے آقا علیہ السلام نو کہن لگے اللہ دے نبی جی میں شادی کرنا چاہنا میں نکاح کرنا چاہنا آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں جلیبیب فلا مدینے دے اندر میرا پروانہ رہندا ہے اونے مینوں آکھیا سی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بیٹی جوان اچھا رشتہ ہویا تے ذرا بتلایا جے ذہن دے اندر رکھیا جے جویں اج نہیں تسی کہہ لیندے علماء کرام نو نیکوکار لوگاں نو کہ بیٹیاں جوان اچھے رشتے دا ذرا ذہن دے اندر خیال رکھے آجے آقا علیہ السلام فرماندے نے جا میرے صحابی دے گھر چلا جائے تے میرا سنیا جا کے دیمی ہے جا کے کہہ دیمی ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے بھیجے آئے اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دینے کیسا انداز ہے کیسا طریقہ کار ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے ٹر پینے جا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ دی قسم ہے کتنا سوکھا طریقہ نکاح ہے ایسے آپے دے ایسا آپ اپنی جانوں پالے نے وگرنہ سنت مطابق ہے اگر نکاح کیتا جائے تے مشکل ہے ہی نہیں نکاح مشکل ہے ہی نہیں اگر سنت مطابق کیتا جائے اے جناب رسم ہنا ہو رہی ہے مہندی دی رسم ہو رہی ہے اے جناب فلاں کو جو رہا تے فلاں کو جو رہا کی خرافات شادی دے موقع تے جیڑے نہیں کیتے جاندے تے پھر بندہ 8-10 لاکھ دا مقروض جدو ہو جاندہ تے پھر لوکاں دے ترلے لیندہ ہے پریشان نظر آ رہے ہیں سنت مطابق نکاح کیتا جائے تے بندہ پریشان ہوندہ ہی نہیں جے اے نکاح واسطے پروانے ٹور پینے انج جا کے دروازہ کو مسجد دا چندہ لین واسطے جا کے کھڑکایا جائے نا تے مسجد دا چندہ نہیں کوئی دیندہ جویں بیٹی دا رشتہ لین واسطے ٹور پینے سبحان اللہ دروازہ کھٹکھٹایا گھر والا باہر آیا جی سناؤ خیر دے آوے کہن لگے مینوں آمینہ دلال علیہ السلام نے بھیجے آئے کہن لگے اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی پیغام دے کے بھیجے آئے، کہنے لگے آقا علیہ السلام نے بھیجے آئے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو۔ یہ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، سر تو لے کے پیروں تک ویندے نے، یہ دیتے پلے بھی شے کوئی نہیں نظر آ رہی ہے، کھانوں لبدا کوئی نہیں تے رنگ دا بھی کالا جے آئے۔ اندر گیا نا، بیوی نال گلاں باتاں کر رہے نے، کرما والی آندی ہے خیر تے ہے وے گل کی ہے، آندہ سونے نے بھیجے آئی بندہ ایک کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجے آئی بندہ ایک کالے جے رنگ دا، ہے وے غریب کار آٹا نہیں ڈنگ دا، ساڑے تے کولو رشتہ بیٹی دا منگ دا، دیویں سلام میرے تائیں، ان دو میں جی سلائی پہ جاندے نے، یہ بیوی گلہ کر دی نظر آ رہی ہے، کہنے لگی جے آمینہ دے لال علیہ السلام نے بھیجے آئے، اعتراض سانوں کی ہو سکتا ہے، چلو کان واسطے جو مقدرہ دے اندر ہے، رب نے دینا ہی دینا ہے، رب نے عطا کرنا ہی کرنا ہے۔ آجڑا رنگ دا کالا جے آئے نا، یہ میری سمجھ دے اندر گل نہیں آ رہی ہے، دو میں جی مشورہ کرن ڈینے گلہ کر دے نظر آ رہے تے اچانک بیٹی اپنے ماپیاں دے کولا جاندی ہے، کہنے لگی اماں پیاری ابو جان خیر تے ہے وے، تھوڑے جا پریشان نظر آ رہا جے گل کی ہے وجہ کی ہے، باپ آندہ میری بیٹی ہے جے آئی گئی ہے تے پھر گل سن لائے، سیانے آندے نے بیٹی نال مشورہ بھی کر لینا چاہیے دائے، بلکہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے نکاح کران دے موقع تے منگنی کران دے موقع تے اپنیاں بیٹیاں کولو صلاح لے لیا کرو، مشورہ کر لیا کرو، اے میری بیٹی ہے دسنا تیرا کی مشورہ ہے، کھان واسطے ہو دے کول کوئی نہیں ہے، جج دا لباس پان لئی ہو دے کول کوئی نہیں ہے، تے رنگ دا بھی ایڈا صاف کوئی نہیں ہے، تے بیٹی نے جیڑا جواب دیتا ہے آپ زارن لکھن والا ہے، بیٹی آندی ہے میرے والدین جی ہیں، اصل دے اندر ایک گل دا تے جواب دے ہونا ہے، یہ آپ آیا ہے کہ اینو کسے نے بھیجے آئے، ماپے کہنے لگے بیٹی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے ساڑھے وال بھیجے آئے، اپنی بیٹی دا نکاح دے نال کر دیتا جائے، تے بیٹی جیسا جواب دین دیئے آندی ہے میرے ابو جی فرعون والے والنا ویکھو بیجن والے وال ویکھو، بھیجن والے وال تکیا جائے نہ ہے کوئی گل نہیں ہے، اے دا جے رنگ کالا ہے بھیجن والا تے آمینہ دا لالے نہ ہے، بھیجن والے تے ہونے اگر چہرہ آسمان وال کر دینے اللہ کے بلا بدل دیا کر دینے، اللہ کے بلا تبدیل کر دیا کر دینے، آوے خلبون انداز کیسا پیارا دینے رالائے، آخ دی لڑکی امی بس کر جان دے، آخ دی لڑکی امی بس کر جان دے، کالے تے گورے نہیں ہو کم
ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے انکار گنجائش اتنائی آمینہ دے لال علیہ السلام نے جے بھیجے آئے اے میری اماں پیاری ہے تیری بیٹی کی نعم مقدرہ والی ہے کسے دی بیٹی دا رشتہ ہے او دے چاچے تلاش کر دینے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دے تائے تلاش کریا کر دینے کسے دی بیٹی دا رشتہ او دے مامے چل تلاش کریا کر دینے داد کے دے نان کے تلاش کریا کر دینے اماں پیاری ہے تیری اسم تیری بیٹی دی عظمت نصیبان دے کیا کہنے تیری بیٹی دا رشتہ کسے نان کے دے داد کے نے تلاش نہیں کیتا تیری بیٹی دا رشتہ کلے آتے آمینہ دے لال نے کلے آئے سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے گالے نہ پروانے نے من کے دکھا دیتی ہے آقا علیہ السلام دے سنت طریقے دے عمل کر کے دکھا دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ آوے خلب ہونا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت جیڑا بندہ عمل کردہ ہے او کامیاب ہو جاندہ ہے جیڑا طریقے نو چھڑ کے اپنیاں من مانیاں کردہ نظر آئے گا اے تین آدمی نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دیئے ازواج دے کولم دینے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے آکے سوال کر دینے آقا علیہ السلام دیئے عبادت دے بارے پوچھ دے جا رہنے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام دیئے عبادت دے متعلق بدلا رہی ایسے انداز دے نال آقا علیہ السلام عبادت کر دے رہی دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام راتا میلے اٹھ کے بھی عبادت کر دینے دن دے وہ جالے دے اندر بھی عبادت کر دے رہی دینے تے صحابی تین جڑے گئے نے ایک کہنے لگے آقا علیہ السلام تے معصوم عن الخطا نے انہاں دا تے گناہی کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں تے ساڑھے تے گناہی بے شمار نے اینا تینا بندیاں دے بچو ایک کہن لگا آندہ میں ساری زندگی روزے دے نال گزاراں گا ایک کہن لگا میں ساری زندگی ساری رات عبادت ہی کردہ رواں گا تیجا کہن لگا میں نکاح ہی نہیں کراں گا رب دیاں عبادت ہی کردہ رواں گا ایک گلہ کر کے چلے گئے آقا علیہ السلام نو خبرہ پہنچ دیاں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہ تنہ پروانیاں نو بلا لے آئے حاضر کر لے آئے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں سنے انجنج دے تُسا پروگرام بنا لینے جی پیارے پیغمبر علیہ السلام جے اسا انج دے منصوبے تیار کر لینے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں رب دا نبی آئے میں رات سونا میاں دے عبادت بھی کردہ رہنا میں نکاح بھی کی دینے میں روزے رکھنا میاں دے چھڑنا میاں اگر میرے تو ود کے میرے طریقے تو ہٹ کے پاہمیں روزے رکھو گے پاہمیں نمازاں ادا کرو گے میں رب دا نبی کہہ رہا ہوں میرے طریقے تو چھڑ کے
اگر عبادت کرو گے او دا ثواب نہیں ہے بلکہ عبادت توانو جہنم دا بالن بنا دے گی. حل اتاک حدیث الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کئی ایسے چہرے قیامت والے دن ہون گے جڑے نیکیاں کر کر کے یہ جناب نمازاں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہون گے لیکن پھر بھی انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. توبہ اللہ میری توبہ. یہ او لوگ نے جڑے اپنی من مانی کر دے رہنے جڑے اپنی مرضی دے نال نیکیاں ایجاد کر دے رہنے جڑے اپنی مرضی نال روزے ایجاد کر دے رہنے جڑے اپنی مرضی دے نال نمازاں ایجاد کر دے رہنے انج دے جڑے نے نا بدعت کرنے والے اپنے آپ نو سمجھ دینے اسی تے جناب بڑیاں نیکیاں کر دے جا رہے ہیں بڑے نفلی روزے بھی رکھ دے جا رہے ہیں. خدا را رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کل پرسوں والی جیڑی رات آن والی ہے نا شب برات والی رات شبرات جنوں کے آ جاندہ ہے. لوگاں نے بڑا کچھ بنا لیا ہے کہ جناب اے رات بڑی قدر والی ہے اے رات بڑی رحمت والی ہے. جیڑی لیلۃ القدر دی رات ہے اس رات برابر اینو جناب شمار کر دیتا گیا ہے کہ جنہ اجر تے ثواب لیلۃ القدر دی رات ہے عبادت کرندہ اتنا اجر تے ثواب شب برات دے رات نو عبادت کرندہ. پھر جناب کئی مسائل پیدا ہو گیا نے کہ 15 شعبان دی رات شب برات والی رات نو یہ جناب جنہیں آنا ہوئے او دے پتے لا دیتے جاندے نے جنہیں سال دے اندر دنیا تو جانا ہوئے او دے پتے آنو جھاڑ دیتا جاندہ ہے گرا دیتا جاندہ ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ ساری رات عبادت کیتی جاندی ہے اگلے دن پھر روزہ رکھے آ جاندہ ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہ اس رات کی عبادت کیتی ہے نہ اگلے دن آقا علیہ السلام نے روزہ رکھے ہے. حلوہ پوڑی پکا کے اور جناب تقسیم کیتی جاندی ہے محلے دے اندر ونڈی جاندی ہے. ایک حلوہ ونڈیا ہے آقا علیہ السلام دے دندان مبارک ہے خیر نال شہید ہوئے نے تا حلوہ پکایا جاندہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک جیڑے نے نہ رجب دے اندر شہید ہوئے نے نہ شبان دے اندر شہید ہوئے نے. آقا علیہ السلام دے دندان مبارک اوہد دی جنگ شوال دے مہینے دے اندر ہوئی ہے. رمضان تو بعد جڑے آندے رجب دے کونڈے تاں بھرنے ہیں آقا علیہ السلام دے دندان مبارک شہید ہوئے نے. حلوہ پوڑی تاں منڈی جاندی ہے کھادا جاندہ ہے کہ دندان مبارک شہید کیتے گئے نے. اے ساریاں خرافات نے قرآن میرے ہاتھ دے اندر جے رب دے گھر ممبر دے بیٹھا جے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں 15 شعبان دی رات عام راتاں ورگی رات جے جن نے اس رات خاص کر اس رات عبادت کی تھی اور اگلے دن دا روزہ رکھیا وہ سمجھ لے آمینہ دے لال علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے عمل ہو رہے ہیں تے جیڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے عبادت کرے گا وہ جنت وچ جا سکے گا وہ جنت وچ نہیں جا سکے گا. یہ اپنے اسی جناب مسائل پیدا کر لینے. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے الیوم اکملت لکم دینکم اچھی کہہ دے
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے ویکھ لونا قرآن جے قرآن ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ قرآن دا آخری مقام نازل فرما رہے نے۔ اللہ کہہ رہے نے میں تواڈے تے دین و مکمل فرما دیتا ہے۔ ویکھ لو اللہ ذوالجلال نے او جڑا دین ہے جناب آدم علیہ السلام تو چلدا آ رہا ہے، نبی اوندے رہنے اور دین مکمل نہیں ہویا۔ جناب آدم علیہ السلام آئے، جناب نوح علیہ السلام آئے نے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سارے نبی اوندے رہنے، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، دین رب نے مکمل نہیں کیتا۔ جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں واریاں آئیاں ہیں، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں دین مکمل کر دیتا ہے۔ دو گلاں نوٹ فرما لو، دین مکمل ہو گیا، دین دے مکمل ہو جان دے بعد پھر نبی کوئی اور آ سکدا؟ بولو آ سکدا؟ رب نے آقا علیہ السلام تے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ پہلا اگر دین مکمل نہیں نہ ہویا تے نبی اوندے رہنے، آقا علیہ السلام دے آ جان دے بعد رب نے دین مکمل کر دیتا ہے۔ اور قرآن دا دوجا مقام ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے، ختم نبوت دا تاج آقا علیہ السلام دے سر تے سجا دیتا ہے۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، نماہن نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ آقا علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے نے، اور جڑے قادیانی ہیں، قادیانی لوگ جڑے نے 73 دے آئین دے مطابق پاکستان دے 73 دے آئین دے مطابق قادیانی اپنی مسجد بنا سکدے، اپنی عبادت گاہ نو مسجد نہیں کہہ سکدے۔ ویکھ لو ذرا غور کرے آجے، اے چند دنوں دی بات ہے، ساڈے چیف جسٹس صاحب جڑے نے وہ آندے نے کہ قادیانی جڑے نے قرآن دا ترجمہ اپنی مرضی دے مطابق کر سکدے نے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، او عبادت اپنے انداز نال چاند میں کر سکدے نے۔ اسی مسلمان ختم نبوت ایمان رکھن والے ہاں،
اسی اس چیف دے فیصلے نو من دے، بولو من دے، جیڑے آقا علیہ السلام نال پیار کرنے والے نے، محبت دا اظہار کرنے والے نے، رب کبریا دی قسم اٹھا کے کمانگا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی جناب بریلوی حضرات نے اس کار دے اندر بہ کے رب نال وعدہ کر رہے ہیں اسی اپنی جان دے دینا گوارا کر لوانگے، ختم نبوت دے اندر آن چاونا گوارا کر سکانگے۔ ساڑھے اکابرین نے جانا پیش کی تیاں نے، ساڑھے بڑے آنے اپنی جانا قربان کروا لیاں نے، ساڑھے بڑے آنے جیلوں دے اندر جا کے ختم نبوت دے ڈنکے بجائے نے، ختم نبوت دے ڈنکے کھڑکائے نے، اور جب تک زندہ روانگے قادیانیاں دی مذمت کر دے روانگے، ختم نبوت دے ڈنکے دے اعلان کر دے روانگے انشاءاللہ الرحمن۔ اور رب نے قرآن نازل فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے، نہ نواں نبی آ سکتا ہے، نہ دین دے اندر نمی چیز ایجاد ہو سکتی ہے۔ ہن جیڑے نمی ہوئے بات اسی داخل کرانگے، نمیاں چیزاں دین دے اندر شامل کرانگے، او دین نہیں نہ دین ہوئے گا، او بدت ہوئے گی ہیں۔ تے جیڑے بدتی لوگ ہونگے نا، نمیاں رسمیں ایجاد کرنے والے، نوے عمل دین دے اندر پیدا کر جانے والے، قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، آقا علیہ السلام حوض کوثر تے بیٹھے ہونگے، اپنی امت والے آنو حوض کوثر دا پانی پلاندے نظر آ رہے نے، کوئی نہیں جوارو بندہ جند نمانی دا، کوئی نہیں جوارو بندہ جند نمانی دا، لگی پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے ایک حوض دس دائے نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے، آیا ایک ٹولا چہرے چن نورانی نے، مومنہ والی پوری پائی نشانی نے، اور پانی پلامن جایا نبی حقانی نے، پر قدرت دی مائے وچ گند ڈکائی آئے۔ آقا علیہ السلام فرمانگے عرشہ والے عربائیں انہ دے وضو والے ازاد چمک دے نظر آ رہے نے، یہ تے میرے امتی لگ دینے پہ، اور اللہ ذوالجلال فرمانگے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے ہے تے توڑے امتی نے، توڑے جان دے بعد انہاں نے نمیاں رسمیں ایجاد کر لیاں ہے، دین دے اندر نمیاں نمازاں ایجاد کر لیاں ہے، نمیں روزے ایجاد کر لائے نے، جناب بدت والے پاسے ٹر پائے، اے تیرے نہیں انہاں نو میں جہنم دا بالن بنا دینا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینگے سوہگن لمن غیر بادی ہے، دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ، آج میں توانو اپنے ہتھی پانی نہیں پلا دے مانگا، دسو رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہمیں قیامت والے دن جنہاں نو آمینہ دے لال علیہ السلام کہہ دینے دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ، دسو کیڑے پاسے لوگ جان گے،
پیارے مقدرم والے اوہن گے جنہ دیا کالی سلام سفارش کرن گے پیارے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا پانی پلان دے نظر آن گے اور تائیں رب العالمین نے فرما دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ جو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دین کہہ دین او من کے دکھا دے آجے جدے تو روک دین باز کر دین منع کر دین او دے تو ہٹ کے دکھا دے آجے جدو اے دے تے عمل کر دے نظر آوانگے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سنت عمل پر آو جاوانگے اللہ ساڑھے دنیا بھی بہتر بنا دیں گے اللہ آخرت بھی آباد فرما دیں گے اللہ دی حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرنی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین